اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن سیاد کی ملاقات اور زندگی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابن سیاد کون تھا اور وہ کافر تھا یا مسلمان؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یہ حضور کے دور کی بات ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ ان دونوں مدینے میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ یہ پراسرار بچہ مدینہ اور قرب و جوار کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا۔ اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب و پراسرار باتیں کرنے لگا۔ اس کی ماں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال بتایا۔ اس نے رسول سے یہ سفارش کی کہ اس کا معائنہ کر لیں۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس بچے کی کیفیت جاننے کے لیے اس کے گھر روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو انصار بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ اس بچے کا نام مناف ابن سیاد تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور کچھ اصحاب کے ساتھ ان بچوں کے پاس گئے۔ ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابن سیاد نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے فرمایا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، میں نے تمہارے لیے چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ دخان سوچی تھی۔ ابن سیاد کہنے لگا، وہ الدخ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ذلیل ہو جاؤ، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اس پہ قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ ابن سیاد کی پراسرار شخصیت اور اس کی ساخرانہ باتوں کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابی ابن کعب ایک کھجور کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش تھی کہ ابن سیاد انہیں نہ دیکھے، اس سے قبل چھپ کر اس کی باتیں سنی جائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں لیٹا ہوا تھا اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ تو اچانک ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور کے درخت کے پیچھے دیکھ لیا۔ وہ کہنے لگی، مناف یہ محمد ہے۔ لہٰذا ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو آج اس کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا۔ مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس ذہانت کا اثر تھا یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں گئی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار۔ تاریخی کتابوں میں ابن سیاد کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ابن سیاد اور اس کی ماں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابن سیاد لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ابن سیاد کے متعلق شک میں رہا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔
लिहाजा हजरत अबू सैयद खदरी बयान फरमाते हैं कि हम हज या उम्रे के लिए निकले तो हमारे साथ इब्ने सयाद भी था। हमने एक जगह आराम करने के लिए पड़ाव डाला तो हमारे काफिले में मौजूद लोग बिखर गए, मगर मैं और इब्ने सयाद एक जगह बाकी रह गए। मुझे इब्ने सयाद को देखकर बहुत खौफ महसूस हुआ, क्योंकि उसके बारे में लोग बहुत सी बातें किया करते थे। हजरत अबू सैयद कहते हैं कि उसने अपना सामान मेरे सामान के साथ लाकर रख दिया। मैंने कहा, गर्मी बहुत सख्त है, बेहतर होता कि तुम अपना सामान उस दरख्त के नीचे रख देते। लिहाजा उसने ऐसा ही किया और दूसरे दरख्त के नीचे अपना सामान रख आया। फिर हमारे सामने एक बकरी लाई गई। उसने इस बकरी का दूध निकाला और प्याला हमारे सामने लाकर कहा, ए अबू सैयद, पियो। मैंने कहा, गर्मी बहुत सख्त है और दूध बहुत गर्म है। दरअसल मैं उसके हाथ से लेकर पीना पसंद ना करता था, पर वो कहने लगा, ए अबू सैयद, जो कुछ मेरे बारे में लोग कहते हैं, इस वजह से मैंने इरादा किया था कि एक रस्सी लेकर दरख्त के सामने बांधूं और उससे फांसी लेकर लटक जाऊं। ए अबू सैयद, कौन है वो जिस पर रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की हदीस पोशीदा हो? ए अंसार की जमात, तुम पर तो पोशीदा नहीं है। क्या रसूल ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल काफिर होगा, जबकि मैं मुसलमान हूँ? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा और उसकी कोई औलाद ना होगी, और मैं तो अपना बेटा मदीना छोड़कर आ रहा हूँ? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा, और मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्के का इरादा है? हजरत अबू सैयद कहते हैं कि करीब था कि मैं इसकी बातों में आ जाता और उस पर यकीन कर लेता, मगर वो कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं दज्जाल को जानता हूँ और इसकी पैदाइश को भी। वो इस वक्त कहाँ है इसका भी मुझे इल्म है। हजरत अबू सैयद ने कहा, सारी उम्र तेरी तबाही हो। मौरिखीन ने लिखा है कि इब्ने सयाद यजीद इब्ने माविया के दौर तक मदीना में ही था, और जब वाक़या हरा हुआ वो इस दिन कहीं गायब हो गया और फिर कभी किसी को नजर ना आया। उलमा की भी इब्ने सयाद की शख्सियत के मुतालिक मुख्तलिफ राय हैं। उलमा मुहद्दिसीन की एक जमात के नज़दीक इब्ने सयाद मुसलमान था और मदीना में ही मरा। जबकि उसका नमाज जनाजा पढ़ाया गया तो उसका चेहरा खोलकर लोगों को दिखाया गया। इब्ने सयाद ने जहाद भी किया था और हज भी। मुसलमानों के दरमियान जिंदगी गुजारी, लेकिन वो खुद ऐसी बातें किया करता था कि लोग उस पर शक करते थे। बाज़ उलमा ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में जिन 30 दज्जालों की खबर दी है जो क़यामत से कबल ज़ाहिर होंगे, इब्ने सयाद उन दज्जालों में से एक दज्जाल है, लेकिन वो दज्जाल अकबर नहीं है जो क़यामत के करीब निकलेगा। ये कौल सबसे माकूल माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।